اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم صدق یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کا بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کا مل بیٹھنا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ جو سب سے بڑا احسان فرمایا وہ یہ ہے کہ ان کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ دنیا میں ایک شخص کے اگر دو چاہنے والے ہوں تو ہر وقت ان میں اختلاف رہتا ہے۔ ہر کسی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے اس کی طرف دیکھا ہی کیوں ہے؟ یہ میرا محبوب ہے، تم اس کے بارے سوچتے ہی کیوں ہو؟ دنیا میں ایک بندے کے چاہنے والے دو ہو جائیں تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، لیکن ایک واحد حضور کی ذات ہے، پتہ چل جائے کہ سامنے والا عاشق رسول ہے، حبیب بن جاتا ہے۔ حضور کے جتنے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں حبیب ہوتے ہیں۔ ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ دوسری قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان نوح کو بھیجا۔ تیسری قوم نے جب نافرمانی کی تو ان پر تیز آندھیوں کے طوفان آئے اور ہوائیں اس قدر تیز تھی کہ ان کی لاشیں ان کے گھروں سے اڑتی تھیں اور سمندر کی تہہ میں جا کے گرتی تھی۔ چوتھی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ گزشتہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں جن پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے، ایک ایک جرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ ایک ایک جرم ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ایک ایک جرم کے پیچھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پچھلی امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے، جتنے جرم کیے تھے، وہ سارے کے سارے گناہ اور وہ سارے کے سارے جرم اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ کوئی ایک بھی ایسا جرم نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو، بلکہ اس امت کے اندر تو قبروں سے مردے نکال کر ان سے بھی زنا کیا گیا۔ اس قوم کے اندر تو زینب جیسی بچیاں بھی معصوم محفوظ نہ رہ سکی۔ اس قوم کے اندر تو ہسپتال کی چھتوں سے کئی سال پرانی جلی ہوئی لاشیں بھی ملی۔ القصہ مختصر، پچھلی امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ اس امت کے دامن میں موجود ہیں۔ کوئی ایک گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں نے تو ایک ایک گناہ کیا تھا، پوری قومیں تباہ ہو گئی، اور یہ امت سب کچھ کر کے بچی کیسے ہوئی ہے؟ عقل سوال کرتی ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس امت کو عذاب الہی سے کس چیز نے بچایا ہوا ہے؟
تو ایک بات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ تسلیم کر لیں، ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو چیز حائل ہے اس چیز کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، جتنے گناہ آج فیس بک کھولیں تو کوئی بیٹا اپنے باپ کے چہرے پہ جوتے مار رہا ہے، بیٹی اپنے باپ سے محفوظ نہیں ہے، بہو اپنے سسر سے محفوظ نہیں ہے، ماں کو بالوں سے گھسیٹ کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ کون سا ایسا جرم ہے جو اس قوم کے دامن میں موجود نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود، اگر ہم پر عذاب نہیں آتا تو صرف ایک وجہ کہ حضور آ گئے ہیں۔ یہ حضور آ گئے ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ حضور تو تھے، تو سوال ہے کہ پھر آج کس چیز نے بچایا ہوا ہے؟ اس کو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ جو جس دور میں ہے، جس کو جس دور میں جو کچھ ملا ہے، وہ صرف اور صرف رحمت مصطفیٰ سے ملا ہے۔ تو آج ہمارے گناہوں اور اللہ کے عذاب کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ حضور کی رحمت ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ترجمہ سنیں کتنا محبت والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب آ جائے۔ آپ اس جملے کو سمجھیں گے تو لطف آئے گا۔ ایک وقت میں ایک جگہ پر یا رحمت ہو سکتی ہے یا عذاب ہو سکتا ہے۔ اب کوئی کہے جی اس وقت یہاں پر رحمت بھی تھی عذاب بھی تھا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو رحمت ہوگی یا عذاب ہوگا، اور جس محبوب کو رحمت ہی سارے جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہو۔ تو آج ہمیں جس چیز نے بچا لیا وہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ آپ سب اپنے مہنگے ترین گھروں کو چھوڑ کے، آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اس وقت زمین پر بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے کی کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اپنے بچپن کے ایام نکال دیں تو کسی کو 20 سال ہو گئے میلاد سنتے ہوئے، کسی کو 40 برس ہو گئے، کسی کو 60 برس ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ نے ہمارے اندر کون سی تبدیلی پیدا کی ہے؟ آج صرف اس جملے پر آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ جو نوجوان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ جائے اپنے گھر اور جا کر سگے والد کے قدم پکڑ کر معافی مانگے، اور باپ اس سے حیرت میں پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا، تم تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے تھے، سخت جملوں کے ساتھ اپنے باپ کو بلاتے تھے، کبھی اس کی بات کا لحاظ نہیں رکھا، آج اچانک تمہیں کیا ہوا کہ تم معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ تو وہ نوجوان اپنے والد سے کہے ابا جی ابھی ابھی اس نبی کا میلاد سن کے آیا ہوں جس نے فرمایا تھا جس کا باپ اس سے راضی ہے اسی کا رب اس سے راضی ہے، اور جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ تو میں تو محفل میں گیا ہی اس لیے تھا کہ مدینے والے سرکار کی باتیں سن کے آؤں۔ ایک تاجر ہے اور اگر وہ دکان پر بیٹھ کے 2 نمبری کرتا ہے، جھوٹ بول کے اپنے سودے کو فروخت کرتا ہے، بے ایمانی سے کام لیتا ہے، صبح جب مارکیٹ میں جا کے بیٹھے تو پڑوس کے دکاندار اس سے حیرت میں پوچھیں کہ آج تو جھوٹ بھی نہیں بول رہا اور سودا بیچتے ہوئے قسمیں بھی نہیں کھا رہا، تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ تو وہ تاجر یہ کہے کہ کل رات میں نے اس نبی کا میلاد سنا تھا جس نبی نے فرمایا تھا کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوگا اللہ قیامت والے دن اس کو نبیوں کی صف کے درمیان میں کھڑا کرے گا۔ تو ایک میلاد ہم ایسا منائیں جس کا اثر ہماری طبیعت پر ظاہر ہو جائے۔ ماں کے قدم پکڑے جا کے ماں سے معافی طلب کرے کہ کپڑے اگر لیٹ استری ہوتے تھے تو بعض اوقات غصہ کر جاتا تھا، کھانا پکتے اگر تاخیر ہو جاتی تھی تو غصہ کرتا تھا، آج میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو ماں حیرت سے پوچھے بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ تو بیٹا کہے ماں ابھی ابھی اس کا میلاد سن کے آیا ہوں جس نے فرمایا تھا کہ جس کو جنت چاہیے ماں کے قدموں میں چلا جائے۔ تو ایک میلاد آپ ایسا منائیں جس کا اثر آپ کی طبیعت سے ظاہر ہو جائے۔ دوسری بات، آج ہم مارکیٹ میں ایک آواز سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ایک آواز سنتے ہیں جس میں یہ بولا جاتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔
حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ اس کی ایک مثال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیر کرتے کرتے نا مدینہ کی حدود سے باہر تشریف لے گئے، اور سامنے ایک یہودی کھڑا تھا اور اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور اونٹ بیچنا چاہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ ایک روایت میں گھوڑے کا بھی ذکر ہے۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سودا طے کر لیا، ریٹ طے کر لیا، اور جب سودا طے ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں تو سیر کرنے کی غرض سے آیا تھا، رقم ساتھ نہیں لایا، تم ایسا کرو کہ چند لمحے یہاں پر انتظار کرو، سامنے مدینہ ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور رقم لے کے واپس آ جاتا ہوں۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر کی طرف پلٹے کے وہ رقم لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رقم لے کر واپس پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے اس کو کسی اور نے زیادہ ریٹ لگا دیا۔ جس طرح آج دکاندار کرتے ہیں کہ اگر ریٹ زیادہ مل رہا ہو تو وہ چیز شارٹ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سودے پہ سودا نہ کرو، جب کوئی چیز طے ہو رہی ہو تو اس پر سودا نہیں کرتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو قیمت دینے کا جب اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرا تو آپ سے کوئی سودا ہوا ہی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو کوئی اونٹ یا گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے یہ گھوڑا یا اونٹ خریدا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں بیچا۔ اور شریعت کا اصول یہ ہے، جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو 2 گواہ پیش کرنے چاہیے، اور جو بندہ انکار کرتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا اس کے لیے قسم اٹھانے کا حکم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے اس جانور کو خریدا ہے، اور وہ سامنے والا مسلسل انکار کر رہا تھا کہ میں نے اس کو نہیں بیچا۔ اب جب شور ہوا تو ارد گرد جو بازار کے تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور حضور اور وہ یہودی درمیان میں کھڑے ہیں۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس جملے کو دہرا رہے ہیں کہ میں نے تم سے یہ خریدا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو نہیں بیچا۔ اب اس نے ایک چال چلی اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی شریعت کے اندر یہ اصول ہے کہ جب دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو 2 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ خرید لیا ہے تو اپنے اس دعوے کے اوپر 2 گواہ پیش کریں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سودا طے ہوا تھا تیرے اور میرے سوا یہاں پہ تھا ہی کوئی نہیں، تو میں گواہ کہاں سے پیش کروں؟ اس نے کہا دیکھیں آپ کی ہی شریعت کا اصول ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کو 2 گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو 2 گواہ پیش کر دیں اور اس کی نکیل پکڑ کے آپ لے جائیں۔ جب یہ تکرار بڑھا تو جو مجمع ارد گرد جمع تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب انہوں نے تکرار سنا تو آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے خریدا ہے، اب اس کی شرط کی گواہ مل جائے تو میں سودا کر لوں گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ مل گیا، آپ نے رقم دی، اس کی نکیل پکڑی، اور جب مدینے کی طرف چلنے لگے تو سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا، خزیمہ جس وقت سودا طے ہوا تھا یا میں موجود تھا یا وہ موجود تھا، تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا، تو پھر یہ بتا کہ تو نے کیسے گواہی دی کہ میں سچا ہوں اور میں نے اس کو خریدا ہوا ہے؟ حضرت خزیمہ فرمانے لگے آقا یہ تو ایک جانور کا مسئلہ ہے، ہم نے تو اپنا رب نہیں دیکھا ہوا، ہم نے آپ کے کہنے پہ اپنے رب کو رب مان لیا، تو آپ اگر کہتے کہ یہ سودا خریدا تو ہم گواہی کیسے نہ دیتے ہیں؟ ہم نے تو اپنا رب نہیں دیکھا، ہم نے جبریل اترتا نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو اترتا نہیں دیکھا، آپ نے کہا قرآن ہے، ہم نے قرآن کو قرآن مانا، آپ نے کہا کہ یہ جبریل ہے، ہم نے جبریل کو جبریل مانا، آقا ہم نے تو خدا بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا خدا ہے تو ہم نے مان لیا،
آج آواز یہ آتی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ان کے لیے جملہ ہے جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اور آج اللہ کو دیکھا نہیں ہے، قیامت والے دن رب کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی، کسی نے بھی ڈائریکٹ نہیں جانا، سب نے مل کے آدم علیہ السلام کے پاس جانا ہے۔ آج رب سامنے موجود نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے اور ڈائریکٹ کا شور کر رہے ہو، اس دن تو رب کی ذات سامنے جلوہ گر ہوگی، کسی نے ڈائریکٹ نہیں جانا، ساری انسانیت مل کے آدم علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ توحید ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی آ کر توحید کا پرچار کرتا ہے۔ اب جب سارے انسان مل کے آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے تو آدم علیہ السلام کو چاہیے کہ وہ یہ فرمائیں کہ سامنے رب جلوہ گر ہے، رب کی طرف جاؤ، لیکن آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کی طرف جاؤ، کسی غیر کی طرف جاؤ۔ آج کہتے ہو کہ غیر اللہ سے نہ مانگو، میدان محشر میں رب بھی موجود ہوگا اور آدم علیہ السلام تو غیر اللہ کی طرف بھیجیں گے، یہ غیر اللہ تمہارے لیے ہمارے لیے اہل اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے جب حضور کی بارگاہ میں آئیں گے نا تو حضور نہیں کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، فرمائیں گے آنا لہا، آج کے لیے تو بنایا گیا ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ کی ذات کا جلال اس قدر ہوگا کہ اللہ کا کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام نہیں کرے گا، اور سب سے پہلے جس نے اللہ کی بارگاہ میں کلام کرنا ہے وہ مدینے والے رسول کی ذات ہے، سب سے پہلے حضور اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، اس وقت 4300 کے قریب مذاہب موجود ہیں، ہر مذہب کا بندہ اپنے معبود کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی عبادت کرتا ہے۔ سورج کو پوجنے والے جب سورج نکلتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو پھر عبادت کرتے ہیں، چاند کو پوجنے والے جب چاند طلوع ہوتا ہے تو پھر اس کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، ستاروں کو پوجنے والے ستارے نکلتے ہیں تو عبادت کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے آگ کو جلاتے ہیں پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرنے والے گائے کو دیکھتے ہیں تو پوجا کرتے ہیں، پتھروں کو بتوں کو پوجنے والے سامنے بت رکھتے ہیں تو پھر اس کو پوجتے ہیں۔ لیکن ایک واحد مسلمان ہے جنہوں نے اپنا خدا نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جتنے لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور خواتین پس پردہ اس آواز کو سن رہی ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمارا خدا موجود ہے؟ کوئی ایک دلیل تو ایسی ہو کہ جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ ہمارا خدا موجود ہے۔ جو ملحد طبقہ ہے، جو خدا کا منکر ہے، جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی طاقت ہے وہ انسان کی طاقت ہے، نعوذ باللہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، اور آج ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے اداروں میں وہ پروفیسر پڑھا رہے ہیں جو خدا کی ذات کے منکر ہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں، اور وہ ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں لیکچر دیتے ہیں، اور ان کی گفتگو سن کے مسلمانوں کے بچے ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور بچے گھر آ کر اپنے ہی والدین سے پوچھتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب ماں باپ نے کم از کم اپنا رب تو پڑھا ہوتا۔ میں یہاں پر ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ جتنا تعارف مولویوں نے اپنا کرایا ہے اس سے آدھا بھی اللہ رسول کا کروایا ہوتا نا تو آج امت صراط مستقیم پہ ہوتی۔ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جس عالم سے ہمارا پیار ہے اس کے باپ دادا کا کیا نام ہے، اس کے بچوں کے کیا نام ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، سب حضور کے عشق میں بیٹھے ہیں، ابھی یہاں پر سوال کر لیا جائے نا حضور کے بچوں کے نام بھی پورے نہیں آتے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام کیا تھے یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ ہم ایک بات پر تھوڑی سی فکر کر لیں۔ آج تو المیہ یہ ہوگا کسی کے گھر بیٹا پیدا ہونا تو کہتا ہے میرے پیر صاحب کی دعا ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو کہتا ہے جو اللہ کی مرضی۔ میں کہتا ہوں بدبختو اپنے رب کو پہچان بھی نہیں سکے، خوشی ملے تو پیر صاحب کی دعا ہے، اور اگر وہ بیٹا چلا جائے تو رب کی مرضی ہے۔ ان باتوں پر آج توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے رب کو کتنا پڑھا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کائنات کا مالک ہے رب، ہم سب کا خالق ہے رب،
میرا سوال یہ ہے کہ خدا ہے تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم سب غور سے سنتے ہیں لیکن چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک اپنا رب بھی نہیں پڑھا، اپنے رب کے بارے میں نہیں سنا۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو لوگ خدا کے وجود کے منکر تھے انہوں نے آ کے مسلمانوں کے بچوں پہ قبضہ کیا اور ان کے ذہنوں کے اندر ایسی باتوں کو داخل کر دیا کہ آج مسلمانوں کے بچے اپنے گھر میں آ کے ماں باپ سے پوچھنے ہیں کہ بتاؤ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب ماں باپ خاموش، اور ماں باپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بکواس بند کر، خاموش ہو کے بیٹھ جا، ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں، اگر سوال کا گلا گونٹ دیا جائے تو آنے والی نسلیں جاہل پیدا ہوں گی۔ یہ کیا دلیل ہوئی کہ بکواس بند کر خاموش ہو کے بیٹھ جا؟ آپ اس کو بتاؤ کہ میرا رب ہے اور میرے پاس یہ دلیل موجود ہے، آپ بتاؤ کہ میرا نبی زندہ ہے، میرے پاس یہ دلیل موجود ہے۔ لیکن ہم نے صرف ایک دلیل رکھی ہوئی ہے، بیٹے کو 2-4 گالیاں نکالو، اس کو خاموش کراؤ، دبکا لگاؤ اور سمجھو کہ میں نے اپنے مسلک پہ پہرا دے دیا۔ مسلک پہ پہرا دینا نعت خانوں پہ نوٹ نچھاور کرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کی ذات کے بارے میں علم حاصل کر کے نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اپنے خدا کی ذات کے بارے میں علم حاصل کریں۔ اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں جو بندہ نہیں رکھ سکتا؟ نہیں پتا، کیونکہ ہم نے اپنا رب بھی نہیں پڑھا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ ہم نے تو علماء کے ساتھ بیٹھ کے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے زندگی گزار لی، اور میرے بھائی آنے والا زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، بات بات کی گاڑ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے بچوں کو تحفظ نہ دیا تو وہ گئے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، وہ ہی آپ کے جانے کے بعد آپ کی بخشش کی دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمارا خدا موجود ہے؟ اس پر آج تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خدا جو مانتے ہیں ستاروں کو، وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، جو آگ کو مانتے ہیں وہ آگ کو دیکھتے ہیں، گائے کو ماننے والے گائے کو دیکھتے ہیں، پتھروں کو ماننے والے بتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے تو خدا نہیں دیکھا، تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس کو توجہ سے سمجھیں۔ جو بندہ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، آپ اس کے سامنے جا کے کہو گے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو وہ بھلا کیا جواب دے گا؟ جب میں تمہارا خدا ہی نہیں مانتا تو تمہارا قرآن کیسے مانوں؟ اب ایک بندہ خدا کو نہیں مانتا، خدا کے کلام کو کیسے مانے گا؟ آپ کو وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے تو وہ کہے گا جب میں نے تمہارا خدا نہیں ماننا، اس کا قرآن نہیں ماننا، اس کا نبی نہیں ماننا، تو حدیث کیسے مانوں؟ تو دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نقلی جو قرآن اور حدیث سے نقل کر لی گئی، اور ایک ہوتی ہے عقلی۔ آپ اس کو عقل سے سمجھائیں کہ میرا خدا موجود ہے۔ جو قرآن کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا، آپ کو عقل سے سمجھانا پڑے گا میرا خدا موجود ہے۔ اسی نظریے کا ایک بندہ تھا علامہ اقبال کے دور میں، اس کا مسلمانوں سے سوال یہ تھا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ باقی سب کے تو معبود نظر آتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے جگہ جگہ جانا لوگوں سے سوال کرنے، اور مسلمانوں کو اس نے بے عزت کر دینا۔ ایک دن وہ سیال کوٹ کی گلی سے علامہ اقبال کے محلے سے گزر رہا تھا، تو اس نے ایک مسلمان کو روکا اور کہنے لگا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا خدا ہے؟ تو مسلمان نے کہا ہاں خدا ہے۔ تو کہنے لگا نظر نہیں آتا۔ اب وہ جو مسلمان تھا وہ سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا یار ایسا کر، یہ گلی باہر نکل، سامنے نہ اقبال کا گھر ہے، اقبال سے جا کے پوچھ کے خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب اقبال بھی تو اقبال تھا، اقبال اپنی کلاس میں اکثر لیٹ جاتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے کہا کہ اقبال تم دیر سے آتے ہو، تو اقبال کہنے لگا استاد جی اقبال دیر سے ہی آتا ہے، اقبال جلدی نہیں آتا۔ اور علامہ اقبال کی ذہانت کا کیا کہنا، علامہ اقبال نے ایک دن گلی سے گزر رہے تھے تو ایک ہندو لڑکی نہ چھت پہ کپڑے ڈال رہی تھی، اور اس وقت برے صغیر تھا، پاک و ہند کٹھا تھا، مسلمان اور ہندو کٹھے رہتے تھے۔ تو علامہ اقبال نے بار بار اس کو نظر اٹھا کے دیکھتے اور نظر نیچے کر دیتے، اللہ نے اس کو حسین بنایا تھا۔ تو لڑکی کہنے لگی، وہ چھت پہ کھڑی تھی، علامہ اقبال گلی سے گزر رہے تھے،
تو لڑکی کہنے لگی اپنے سے اونچا جو صنم دیکھتے ہیں زندگی میں رنج و علم دیکھتے ہیں، اپنے سے اونچا جو صنم دیکھتے ہیں زندگی میں رنج و علم دیکھتے ہیں۔ اب اقبال بھی اقبال تھا، اقبال کہنے لگا نہ تجھ سے نہ تیری صورت سے غرض، ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں۔ اب یہ تو اقبال تھا، اقبال سے کسی نے پوچھ لیا بتاؤ کوہ طور افضل ہے کہ میرے نبی کا حجرہ افضل ہے؟ کوہ طور وہ جہاں اللہ ہم کلام ہوا موسیٰ کلیم اللہ سے، کوہ طور وہ جہاں اللہ کی تجلی نازل ہوئی۔ اب سوال کرنے والے نے اقبال سے پوچھا اقبال یہ بتائے کوہ طور افضل ہے یا حضور کا حجرہ افضل ہے؟ تو اقبال جلال میں آ گیا، فرمانے لگے سوال کرنے والے سوچ، کوہ طور کو میرے مصطفیٰ کے حجرے سے نسبت ہی کیا ہے؟ میرے حضور کے حجرے میں جو جھاڑو دیا جاتا ہے اس سے جو گرد و غبار اڑتا ہے کوہ طور اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس مسلمان سے اس نے پوچھا بتاؤ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس بندے نے کہا کہ سامنے اقبال کا گھر ہے، اقبال سے جا کے پوچھ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ذرا بولے تو صحیح، ذرا کیا سوال تھا جی؟ پیچھے والے بولے، ذرا پریشان ہو گیا، بولے تو صحیح ذرا، خدا ہے تو نظر، خدا ہے تو نظر۔ اس نے کہا اقبال سے جا کے پوچھ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اب علامہ اقبال نے نا جو سیال کوٹ میں علامہ اقبال کا گھر تھا وہاں نا پھولوں کی کیاری لگائی ہوئی تھی، صبح صبح کا وقت تھا اور علامہ اقبال نا پھولوں کو پانی لگا رہے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو علامہ اقبال کا جو خادم تھا اسلم، اس نے دروازہ کھولا اور آنے والے نے کہا میں نے مسٹر اقبال سے ملنا ہے۔ اسلم نے آ کے پیغام دیا اقبال کی بندہ ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اقبال نے کہا بلا لو۔ اب سوال کیا تھا جی اس کا؟ خدا ہے تو نظر، اقبال نے کہا بلا لو۔ اب علامہ اقبال پھولوں کو پانی لگا رہے تھے۔ علامہ اقبال نے جب وہ بندہ داخل ہوا اس کو غور سے دیکھا اور اپنی کیاری میں سے نے گلاب توڑا اور آنے والے کو تحفہ دیا۔ اب اس کا سوال کیا تھا جی خدا ہے تو؟ اب اس کو جب گلاب کا تحفہ دیا نا اس نے گلاب پکڑا اور سونگا، کہنے لگا اقبال خوشبو بڑی کمال ہے۔ اقبال کہنے لگا نظر نہیں آتی، خوشبو ہے تو نظر۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا سوال غلط تھا، خدا ہے تو نظر۔ خدا کی باتیں کرے تو بڑا مزہ ہے۔ ایک دن موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک و مولا تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے، تو یہ مسلسل نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ نہ تجھے کبھی اونگ آئی نہ تجھے کبھی نیند آئی، تو مسلسل نظام کائنات یہ کیسے چل رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک یہ مسلسل نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ ایسا کرو، ایک شیشہ پکڑو اور کوہ طور پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میرا حکم نہ آئے کوہ طور کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھوں میں شیشہ اٹھایا، کوہ طور پہ کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے، جب نیند کا جھٹکا لگا تو شیشہ گرا ٹوٹ گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، فرمایا موسیٰ تجھے نیند کا ایک جھٹکا لگا تو تو ایک شیشہ نہیں سنبھال سکا، سوچ تیرا رب اگر سونے والا ہوتا تو کائنات کا نظام کس نے سنبھالنا تھا؟ تو خدا ہے لیکن نظر آتا، سردی ہوتی ہے لیکن نظر، گرمی لگتی ہے نظر، خوشبو کھانے کی آتی ہے لیکن نظر، بدبو بھی آتی ہے لیکن نظر، خدا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ تو ہم آج آوازیں کیا سن رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ آخری مثال دے کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھے، ایک مسلمان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے جس چیز کی نسبت بھی میرے نبی پاک سے ہو جائے اس کا احترام کیا جائے، کیونکہ اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا احترام نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ امام مالک نے تو یہاں تک کہا کہ جو بندہ صرف اتنا کہہ دے کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے اس کا ساری قلم کر دو۔ اس نے کدو کے بارے میں کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، اور علامہ اقبال کے سامنے کسی نے کہہ دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے تھے، تو علامہ اقبال کو جلال آ گیا اور میں تو بے ادب ہے،
تو نے کیسے جرت کی کہ میرے حضور کے کپڑے میلے تھے؟ تو بندہ کہنے لگا حضور مٹی تو لگتی تھی، میلے تو ہوتے تھے۔ فرمایا یہ تیرے اور میرے میلے ہوتے ہیں۔ تو پھر کہنے لگا حضور کے بارے کیا کہنا ہے؟ تو اقبال کہنے لگے حضور کے کپڑے میلے نہیں ہوتے، بلکہ جب مٹی کو برکت چاہیے ہوتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے دامن کو جا کے پکڑ لیتی ہے۔ تو جس چیز کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے اس کا احترام ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آخری جملہ اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہو یا اصحاب ہو، دونوں کا احترام ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اس کی میں مثال دینے لگا ہوں، پرانے وقتوں میں جب سفر ہوتا تھا تو لوگ کشتی میں سفر کرتے تھے اور ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے۔ اب ایک بندہ کشتی میں سوار ہو جائے اور ستاروں سے رہنمائی نہ لے تو ساری رات وہ سمندر کے چکر کاٹے گا، اس کو منزل نہیں ملے گی۔ اور ایک بندہ کہے میں ستاروں سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں لیکن کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتا تو ڈوب کے مرے گا۔ جس کو منزل پہ جانا ہے اس کو کشتی میں سوار بھی ہونا پڑے گا اور ستاروں سے رہنمائی بھی لینی پڑے گی۔ کسی ایک کو بھی چھوڑ کر صراط مستقیم پہ چلنے والے کا گزارا نہیں۔ اب حدیث پاک سنیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت، میرے گھر والے کشتی نوح کی مثل ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کیا تھی؟ جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے اور جو پیچھے رہ گئے وہ تباہ ہو گئے۔ فرمایا میری اولاد کشتی نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا اور جو ان کا دامن چھوڑ دے گا وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب اہل بیت اور صحابہ دونوں کا دامن تھام کر ہی صراط مستقیم ملے گا۔ کوئی بندہ اہل بیت کی آڑ بنا کے اگر صحابہ کے خلاف بولے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور کوئی صحابہ کو آڑ بنا کے اہل بیت کے بارے بولے ایمان اس کا بھی مکمل نہیں ہے۔ جس کو صراط مستقیم پہ چل کر حضور کی شفاعت چاہیے اس کو دامن اہل بیت کا بھی تھامنا پڑے گا اور نوکری صحابہ کی بھی کرنی پڑے گی۔ ایک بات کو اور یاد رکھیں، آج آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ آپ کے پاس صرف ایک دلیل ہے، وہ دلیل صحابہ کی ذات ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ کو سنایا تھا اور صحابہ نے اس قرآن کو جمع کر کے آج ہم تک پہنچایا ہے۔ صحابہ کی ذات میں مشکوک ہونے والا شخص ان قریب اس حد تک پہنچ جائے گا کہ وہ کل کو قرآن کے اوپر اعتراض کرے گا، کیونکہ قرآن کی آیتیں جمع کرنے والے تو صحابہ ہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں قرآن ایک کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ قرآن اونٹ کی ہڈی پہ لکھا ہوا تھا، کھجور کے درخت کے پتوں پہ لکھا ہوتا تھا، پتھروں کے اوپر قرآن لکھا ہوتا تھا۔ قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ ہیں اور صحابہ نے اس کو قرآن کو ایک کتابی شکل دے کر اس امت تک پہنچایا ہے۔ تو گویا صحابہ کی ذات میں مشکوک ہونے والا وہ قرآن کے بارے میں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو صحابی کاتب وحی ہو، جس نے وحی لکھی ہو، اور بندہ اس کے بارے زبان دراز کرتا ہو اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہو کہ یہ قرآن سچا ہے، تو اس کو بتانا پڑے گا یہ قرآن اگر سچا ہے تو جمع کرنے والے کون ہیں، اس امت تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اس کی نسل کو کیپچر کر لیا جائے اور صراط مستقیم سے ہٹا دیا جائے۔ آج یورپ اسی بات پر پیسہ انویسٹ کر رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے انجینئر پلمبر قسم کے لوگ اس نے ہماری نسل کے سامنے رکھے جو امت کے دماغوں میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ صحابہ نے کوئی اچھے کام نہیں کیے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ نبی پاک کی جتنی حدیثیں پڑھتے ہیں آپ نے نبی پاک سے براہ راست سنی ہے؟ آپ تک حدیثیں کس نے پہنچائی؟ اور ایک بات کو پلے باندھ لیں، کوئی بندہ یہ کہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے، ہم نے اپنے نبی کی آل کو اور اپنے نبی کے اصحاب کو تاریخ پڑھ کے نہیں مانا، ہم نے ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کے مانا ہے۔ یہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کی تعریفیں اللہ کا قرآن کر رہے ہیں۔ کوئی تاریخ والا کچھ بھی کہتا رہے، جب میرے نبی نے کہہ دیا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، سوار ہوگے تو نجات ملے گی،
اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان کو اپنا رہبر مانو گے تو نجات ملے گی۔ ایک بات کو یاد کر لیں، آج آپ کے پاس حدیث صحیح ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نبی پاک کے صحابی نے بیان کیا کہ نہیں کی۔ اور اگر آپ صحابہ کے بارے میں مشکوک ہو گئے، اس جملے کو بڑے ادب، بڑے پیار، بڑی محبت بڑی التجا میں سمجھیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حدیث نبی پاک کی ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو قرآن ہم تک پہنچا وہی قرآن ہے؟ حدیثیں جمع کرنے والے کون ہیں؟ قرآن جمع کرنے والا کون ہے؟ وہ اہل بیت اور صحابہ کی ذات ہے۔ کسی ایک کا بھی دامن چھوڑ دینے سے ان قریب وہ بندہ قرآن اور حدیث کا منکر ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، ایک طبقہ اب نیا بھی آ گیا گامدی کی صورت میں، وہ کہتا ہے صرف قرآن میں جو ہے وہ مان لو، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ جملہ تھوڑا مشکل بولنے لگا ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے تو زندگی بھر کے لیے یاد بھی رہے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن میں ہے وہ مان لو، حدیث کی ضرورت ہے۔ پیچھے والے پریشان ہو گئے ہیں، سپیکر پہ میں بول رہا ہوں، پریشانی آپ کو لگی ہوئی ہے۔ آواز آ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ ذرا سبحان اللہ تو کیا، ذرا تاڑی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جی قرآن میں ہے وہ مان لو، حدیث کی ضرورت ہے۔ آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ حدیث بلا کسے کہتے ہیں؟ جو نبی پاک نے کہا، نبی پاک نے کیا، یا نبی پاک کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا۔ اب آپ توجہ سے بات سنیں گے تو جملہ سمجھ آئے گا، اور اگر آپ یہ جملہ سمجھ گئے تو زندگی بھر کے لیے آپ کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوگا۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ جو نبی پاک نے، اور قرآن کیا ہے؟ جو اللہ پاک نے فرمایا۔ اب توجہ کرنی ہے، قرآن کریم کی پہلی آیت کیا نازل ہوئی تھی؟ اقرا بسم، پھر بولے ذرا، یہ اقرا سے قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اب جبریل امین نے وحی دے دی، حضور وحی لے کے جب واپس آئے، اب جو نبی پاک کہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جی؟ اور جو اللہ تعالیٰ فرمائے وہ کیا ہے؟ اب جملہ توجہ سے سننا ہے۔ قرآن شروع کہاں سے ہو رہا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر کہا ہاذل قرآن، یہ قرآن ہے، اقرا بسم ربک الذی، ہاذل قرآن، یہ قرآن ہے۔ آگے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو پہلا جملہ تھا کہ ہاذل قرآن، یہ قرآن ہے، یہ کیا تھی؟ اب کوئی بندہ کہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جب تک وہ حدیث نہیں مانے گا قرآن مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن تو سارا میرے مصطفیٰ کی زبان نے بیان کیا ہے۔ اس کو قرآن ماننے سے پہلے مصطفیٰ کی زبان کو سچا ماننا پڑے گا، تب جا کے وہ اللہ کے قرآن کو سچا مانے گا۔ کیونکہ حضور نے آ کے ڈائریکٹ نہیں کہا اقرا، فرمایا ہاذل قرآن، یہ قرآن ہے۔ اور اگر وہ ہاذل قرآن پر یقین نہیں رکھتا تو وہ اقرا بسم ربک الذی پہ کیسے یقین رکھ سکتا ہے؟ اور یہ احادیث، ایک بات اور بھی یاد کر لیں، قرآن کریم جو جمع ہوا ہے نا، آپ کے نالج کے لیے بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم جتنا بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت آ کے جس صحابی کو یا اہل بیت والوں کو بتائی ہے نا، وہ ساری کی ساری بخاری میں حدیثیں ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو بندہ کہے کہ صحابہ پہ ہمارا یقین تھوڑا سا مشکوک ہے، جب یقین ہی مشکوک ہو گیا تو حدیث کیسے مانے گا؟ حدیث نہیں مانے گا تو قرآن کیسے مانے گا؟ اس وقت یورپ پیسہ اس چیز پر انویسٹ کر رہا ہے، کسی طرح اس جملے کو توجہ سے سن لیں تو شاید آج کی اس بزم کا مقصد پورا ہو جائے۔ یورپ اس وقت اس چیز پر پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، کسی طرح مسلمان اپنے بزرگوں سے مشکوک اور بدظن ہو جائیں۔ کیونکہ جب ان کے بارے میں مشکوک ہو جائیں گے تو ان کی تعلیمات کے بارے میں، اور جب ان کی تعلیمات کے بارے میں مشکوک ہوں گے تو نبی پاک کی حدیث کے بارے، اور جب حدیث کے بارے میں مشکوک ہوں گے تو قرآن کے بارے۔ آپ اس جملے کو سمجھیں، اس وقت پیسہ لگا کہ ہمیں ہمارے بزرگوں، اللہ کی جو بزرگ ہستیاں ہیں اللہ کی بارگاہ کی، ان کے بارے میں مشکوک کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس کی مثال یہ ہے، آپ جس عالم کا بیان شوق سے سنتے ہیں، ایک بات کو یاد رکھیں، شیطان کبھی بھی آپ سے براہ راست یہ نہیں کہتا کہ قرآن نہ پڑھو،
کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ حدیث نہ پڑھو. وہ کرتا کیا ہے؟ جس بندے سے عقیدت ہوتی ہے نا، جس کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، شیطان سب سے پہلے اس بندے کے بارے میں بدظن کرتا ہے. وہ چھڑ یار ہوتے اجدا ہے، وہ پہلے چنگا بھلا سی، انہیں پتہ نہیں کی ہو گیا. اچھا اب وہ بندہ اس کے بارے کیا ہو گیا؟ بدگمان. اب دین سمجھ اس سے آتا تھا، جب بدگمانی آ گئی، دل کے اندر نفرت آ گئی، اب سامنے بندہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ بھی جائے تو دین سمجھ، کیونکہ ہم اس کے بارے کیا ہو گئے؟ مشکوک ہو گئے. اور سوچو جو صحابہ کے بارے میں مشکوک ہو گیا، جو اہل بیت کی ہستیوں کے بارے میں مشکوک ہو گیا. اس واسطے ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کریں جو ہمارے دماغوں میں اختلافات کو ڈالنا چاہتے ہیں. ایک بات کو بس یقین سے مان لیں، ہم نے صحابہ کو تاریخ پڑھ کے نہیں، اللہ کا قرآن پڑھ کے مانا ہے. اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. جن سے رب راضی ہو جائے، بندے کی اوقات نہیں ہے کہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرے. کیوں؟ جس سے صلح امام حسن کر لے، ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں، اور جو امام حسین کو شہید کر دے اس سے کبھی ہماری صلح نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کی اہل بیت جنت کی مالک ہے. میرے نبی کے گھر والے جنت کے مالک ہیں، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. اس واسطے آج کی اس بزم کا جو پیغام تھا وہ دو صورتوں میں تھا. ایک، میلاد ایسا ضرور منائیں کہ صبح جب آپ اپنی دکان پہ بیٹھیں، اپنے کاروبار پہ جائیں، اپنے دفتر میں جائیں، تو آپ کی طبیعت بتائے کہ رات کو نبی پاک کا میلاد سنا تھا، تو اب ہمارے اندر یہ تبدیلی آ گئی، ورنہ زندگی بیت رہی ہے. اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ جس چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جائے اس کا احترام ہم پہ فرض ہے. جس چیز کی نسبت حضور سے ہے اس کا احترام کیا جائے، حضور کی کسی نسبت کا انکار نہ کیا جائے. اور ایک بات اور یاد کر لیں، کائنات میں صحابہ ہوں یا اہل بیت، جس کو جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. ہم نے سب کو حضور کے واسطے سے مانا ہے، ہم نے سب کا احترام حضور کے واسطے سے کیا ہے. اور جب حضور کی نسبت آ جائے تو پھر اس سے اگلا سوال نہیں بنتا. اللہ کریم اہل خانہ اور اس گھر پہ اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. جتنے احباب تشریف لائے، آپ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.